علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کراچی میں تھا، اس میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ اہل حدیثوں کی تفسیر جو ہے احسن البیان پڑھی ہوئی تھی۔ مولانا یوسف صاحب ہیں دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کی جو سعودی عربیہ چھپتی ہے اور وہاں سے پھر حاجیوں کو تحائف دیتے ہیں، تحفہ تحائف اس میں پڑھنے کے لیے، تو وہ اہل حدیثوں کی تفسیر ہے۔ تو بریلویوں کی مسجد میں پڑھی تھی، فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا تھا اس کو پڑھنا منع ہے۔ تو میں نے کہا یار تو یہاں کیوں پڑھا ہے، تیری جگہ یہاں نہیں ہے، تو چل اپنے اہل حدیثوں کے پاس۔ اس نے مجھ سے پوچھا تصوراتی زبان میں، یار میرا کیا قصور ہے، مجھے اہل حدیثوں نے چھاپا لیکن ہوں تو اللہ کا قرآن۔ میں نے کہا بجا فرمایا، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے تو، لیکن جو تیری تفسیر لکھنے والا ہے وہ اہل حدیث ہے۔ اہل حدیثوں کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ پھر منع کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ جو ہے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کے دلائل لکھے ہوں گے، اور نور و بشر کا جھگڑا ہوگا، وہاں لکھا ہوگا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، اس کے تحت لکھا ہوگا، تو پھر اس لیے جو ہے تجھے نہیں پڑھتے۔ کہا کہ یار اللہ کے قرآن کے ساتھ اتنی امتیازی سلوک، کیا میں اللہ کا قرآن نہیں ہوں؟ میں نے کہا بجا فرمایا آپ اللہ کے قرآن ہیں، ٹھیک ہے میں آپ کو اٹھاتا ہوں اہل حدیثوں کے پاس لے جاتا ہوں، انہی نے لکھا ہے وہی پڑھیں، کیونکہ جو بریلویوں کی عوام ہے وہ پڑھے گی تو وہ انتشار پیدا کرے گی، پھر ان علماء سے پوچھے گی کہ جی یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے، پھر ان کے گلے میں یہ طوق فٹ ہو جائے گا۔ پھر اسی لیے مسائل جب بنتے ہیں تو پھر ان کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے، تو اسی لیے میں نے پھر جمعہ کا دن تھا، اس کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے سینے سے لگایا، لے جا کر اہل حدیثوں کی مسجد، وہاں پہ رحمان مسجد تھی، رحمانیہ مسجد نارتھ ناظم آباد میں، اور وہاں میں نے اس کو پہنچایا، میری وائف بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے ان کو کہا جہاں عورتیں نماز پڑھتی ہیں ان کو الماری میں رکھ دینا اور وہی پڑھیں گے، اور جس نے رکھا ہے ثواب کی نیت سے تو اس کو ثواب ہوگا، اگرچہ اس نے اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ کوئی پڑھے گا، شاید کہ اس کے دل میں اتر جائے اس قرآن کی بات۔ تو پھر میں وہاں سے جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھ کے بڑا تعجب کیا کہ یار یہ بات ہے کہ اب قرآن ہمارا ایک، اللہ ہمارا ایک، نبی ہمارا ایک، صحابہ ایک، اہل بیت اطہار ایک، بزرگان دین جو محدثین ہیں وہ تو سب کے ایک ہیں، آگے آ کر تبع تابعین ہیں وہ بھی ایک ہیں، اور تبع تابعین کے بعد جو ہیں وہ بزرگان دین، اس میں پھر بٹوارہ ہو جاتا ہے، تو پھر باقی پیچھے تو سارا ایک ہے، ہماری کڑی ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محدثین، ائمہ کرام اور سلف صالحین، بزرگان دین، اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلائے ہمیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔